السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيد. تذکرہ سنا تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے دیکھا کہ اس ایک کال پر چھوٹی سی کال پر 10 مرتبہ حضرت نے خود درود شریف پڑھ لیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ آج حضرت والا یہاں تشریف فرما ہے. فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد پھر ایک گھنٹوں کا فرق ہے. اس وقت ملک شام، مصر، صومالیہ، سودان میں اذانیں بلند ہوتی رہتی ہیں. اسکندریہ اور استنبول ایک ہی طول و عرض پر واقع ہیں. فأكون بالقيم العظيم. منتظم مدرسہ دارالعلوم زکریا بنگلور حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی رحمت برکاتہم کو آپ محتاج تعارف ہرگز نہیں، البتہ تحدید بن نعمہ کے طور پر یہ کہنا لو. فأخوض فيها للنجاة نزاع هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة. بچہ پیدائش کے بعد روئے تو وہ زندگی کی علامت ہے. جب تک اس دنیا میں مؤذن صدائے توحید بلند کرے گا، اس دنیا کے بقا اور موجودگی اور اس کے وجود کی علامت. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. ہندوستان اے میرے وطن تو بڑا خوش نصیب ہے کہ تیری زمین پر آ کر سنجر سے ہند الولی نے اذان کے کلمات کہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کلمات اذان کہے. اس ملک کو زندہ و جاوید کیا. صبح کے سورج طلوع ہونے سے پہلے اللہ کا نام لے کر اس دھرتی کو اگر کسی نے پاک کیا تو وہ جماعت مؤذنین ہے. آج کے جلسے میں 3 عنوان حضرات ائمہ کے اعزاز، حضرات مؤذنین کے اعزاز، لیکن یقین جانیے وہ 100 کروڑ درود پاک کی ہدیہ تبریک اور اس کے فیض و برکات کے نیچے ہم جیسے گنہگار بیٹھے ہوئے ہیں. آج کا دن مجھے کہنے نہیں دیجیے کہ اس پورے جلسے کو نسبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی. امام بھی آپ ہیں، مؤذن بھی آپ ہیں.
اور رہی بات درود پاک کی تو کیا کہنا، جس پر خود خدا درود پڑھ رہا ہو اس پر بندوں کی کیا حیثیت باقی ہے؟ اللہ کی طرف بلانے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے سے اچھا کون؟ دسمبر کی ٹھنڈی راتوں میں بھی فجر کے نماز کے مسجدوں کو انہوں نے آباد رکھا ہے۔ جون اور جولائی میں جب آسمان آگ برساتی ہے تم ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے ہو، یہ مؤذن کمروں میں جا کر مائک پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں دنیا دہکتی ہے دہکے، دنیا سلگتی ہے سلگے، کسی کو پنکھے کی ہوا محبوب ہو، کسی کو ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوائیں محبوب ہو، لیکن میرا کام ہے صدائے لا الہ الا اللہ، ہر حال میں اس نے تمہیں جگایا یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظہر کے وقت میں دھوپ کی تپش تمہیں آرام گاہوں سے نکلنے نہیں دیتی تو مؤذن نے اللہ اکبر کا نعرہ دیا۔ عصر کے وقت میں بازار کے ہمہمے اور شاپنگ سینٹر اور دماغ اور ان بازاروں کے تمام جنگوں نے تمہیں روک رکھا تو اس نے حی علی الفلاح کی آواز دی۔ مغرب کے وقت میں تمہیں چائے نوشی اور دوستوں کی مجلس نے روک رکھا تھا تو اس مؤذن نے لا الہ الا اللہ کہہ کر تمہیں ڈرایا۔ اور فجر کے وقت میں آرام دہ بستر اور خوبصورت پلنگ میں لیٹے ہوئے خواب خرگوش اور نیند میں جب تم تھے تو یہ مؤذن جگ کر تمہیں آواز دیا الصلاۃ خیر من النوم۔